تعصب کا گناہ۔ ہمیں خدا سے اپنے رویے اور اعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے خلوص دل سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ یقینی طور پر ہم ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو سکیں۔ میں ہوں راشد یونس۔ میں اس اصول کو دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پر اثر اصول ہے جو کلیسیا کے عظیم رہنما پطرس رسول کی زندگی سے اخذ ہوتا ہے۔ ہمیں خدا سے اپنے رویے اور اعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے خلوص دل سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ یقینی طور پر ہم ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو سکیں۔ اب اس کہانی میں ایسی کیا چیز ہے جو اسے بہت ہی اہم بناتی ہے، جس کی وجہ سے لوکا نے اسے ہمارے لیے قلم بند کیا؟ اور یہ چیز تعصب ہے جو ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جسے یسوع نے رسولوں کا رہنما ہونے کے لیے منتخب کیا۔ یہ اس شخص سے متعلق ہے جسے یسوع نے کلیسیا کی بنیاد رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ در حقیقت یسوع نے اسے کلیسیا کی بنیاد میں ایک بہت اہم پتھر کہہ کر پکارا۔ یہ وہ شخص ہے جو کھڑا ہوا اور اس نے منادی کی اور وضاحت کی کہ یروشلم میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے یوحنا کے ساتھ ہیکل میں ایک آدمی کو شفا دی۔ یہ وہ شخص ہے جسے خدا نے طبیطہ کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ شخص پطرس رسول تھا، اور پھر بھی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تعصب، جو بہت اہم ہے۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعصب کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پطرس کے ساتھ ہوا تو یہ پھر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا ہے؟ پطرس یافا میں آیا۔ اب یافا سمندر کے بالکل کنارے تھا۔ ویسے جب آپ اسرائیل کا سفر کرتے ہیں تو آپ تل ابیب جا کر اتریں گے، اور تل ابیب ایک جدید شہر ہے اور اس کے ساتھ بالکل ایک پرانا شہر ہے جو کہ یافا کہلاتا ہے۔ اور یہ سب یہاں واقع ہوا جہاں پطرس اوپر چھت پر گیا، اور یہ گھر شمعون دباغ کا تھا جو چمڑے کا کام کرتا تھا، اور پطرس سو گیا اور اس نے ایک خواب دیکھا، ایک رویا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں خدا اس کے تعصب کے ساتھ نمٹا۔ پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک بڑی چیز چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ خالص، میں ایک کٹر یہودی ہوں، وہ کہہ رہا ہے۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ اب خداوند یسوع سے ایک پیغام دے رہا ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے ان کو ناپاک نہ کہہ، اور اس پیغام کا تعلق اس کے تعصب سے ہے جو وہ غیر قوموں کے خلاف رکھتا ہے، اور یہ اس تجربے کا مطلب ہے۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت پطرس کو اس چیز کا تجربہ ہو رہا تھا، اسی وقت کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص جو غیر قوم سے تھا، اس کے ساتھ کچھ ہوا، اور کرنیلیس یہودیوں سے بہت متاثر تھا، اور در حقیقت وہ خداوند کے لیے خیرات کرتا تھا اور باقاعدگی سے دعا کرتا اور سچائی کی تلاش کر رہا تھا۔ خدا نے اپنے خود مختار فضل سے اس تجربے کو کرنیلیس کی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے پطرس کو ایک سبق سکھایا، اور پس خداوند نے کرنیلیس سے کہا، 40 میل شمال کی طرف یافا میں آدمی بھیج جہاں پطرس ہے۔ اور انہوں نے دروازے پر دستک دی، اور انہوں نے اس تجربے کو جو ان کے مالک کرنیلیس کو ہوا تھا انہیں بتایا، اور اچانک سے پطرس کو احساس ہوا، واہ، اس رویا کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم اعمال 10ویں باب کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پس اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ دوسرے ایماندار جو وہاں یافا میں رہتے تھے، ویسے یہ کہانی سنانا مجھے بہت پسند ہے۔ جب ہم تل ابیب پہنچے ہیں اور جب ہم بس میں سفر کرتے ہوئے یافا شہر کو غور سے دیکھتے ہیں
اور پھر ہم بالکل اسی راستے سے گزرتے ہیں جیسا وہ اس وقت بھی تھا، جس راستے سے پطرس نیچے کی طرف کیسریا کو گیا۔ اور میں بتا چکا ہوں، آپ جانتے ہیں، یہ وہی قصبہ ہے جہاں پطرس کو تجربہ ہوا اور اس نے وہ رویا دیکھی۔ مگر میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ کئی صدیاں پیچھے جائیں اور اس علاقے میں ایک شخص جس کا نام یونا تھا، اس کو خدا نے بلایا اور وہ یافا سے چلا، لیکن جس طرف خدا نے اسے کہا وہ وہاں نہیں گیا، بلکہ اس کی مخالف سمت میں گیا اور وہ کشتی پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اور خدا نے ایک مچھلی تیار رکھی اور یونا کو کشتی سے پھینک دیا گیا، اور وہ ویل مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہا، اور پھر ویل مچھلی نے اسے ساحل پر اگل دیا۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ شاید یونا کو اسی جگہ اگل دیا ہو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ مچھلی اسے دوسری طرف لے گئی، اور مچھلی گھومی ہوگی اور اسے واپس یافا میں لے گئی، اور پھر خدا یونا سے ہم کلام ہوا اور کہا اب میرا حکم مان۔ یہ جغرافیائی تجربات کلام مقدس کی سچائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پطرس 2000 سال پہلے بالکل اسی جگہ بحر روم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ کیسریا جا چکے ہیں؟ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو یہ ایک منفرد تجربہ ہے، اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور اپنے اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ پطرس تعصب کا شکار تھا، لیکن اس میں ایک دوسری خوبی بھی تھی، وہ عاجزی تھی، اس لیے خدا نے اسے عزت بخشی۔ وہ ایک نہایت عاجز انسان تھا۔ عاجز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں تعصب نہیں تھا۔ اور ہم آگے پڑھتے ہیں، اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں۔ کیا یہ زبردست بات نہیں کہ یہاں پطرس نے 5 سال کی مدد کے بعد کلیسیا کا آغاز کر دیا۔ 5 سال کے بعد، میں نے گنا کہ قریباً 5 سال کے بعد وہ کرنیلیس سے کہتا ہے یہ غیر مناسب ہے کہ ایک یہودی کسی غیر قوم کے گھر میں داخل ہو۔ اے پطرس، آپ نے 5 سال تک یہ ایمان رکھا کہ آپ کسی غیر قوم والے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پطرس اپنی بات جاری رکھتے ہوئے، مگر خدا نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھا، کیونکہ اس نے مجھے رویا میں ظاہر کیا کہ میں کسی شخص کو ناپاک نہ کہوں۔ واپس اسی رویا پر چلتے ہیں، اس بے خودی میں، اس لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا گیا؟ کرنیلیس نے وضاحت کی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اپنا تجربہ بیان کیا، اور یہاں مجھے پطرس کا اقرار بہت پسند آیا، اور میں اسے اس کی دوسری تبدیلی کہنا پسند کروں گا، کیونکہ یہاں اس نے یہ کہا، پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ پطرس، اس تجربے سے پہلے آپ کیا ایمان رکھتے تھے؟ خدا طرفداری کرتا ہے؟ یہ تعصب ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ کیا زبردست اقرار ہے۔ اس نے اسرائیل کے لیے پیغام بھیجا، یہ پطرس کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ شاندار بصیرت حاصل کی۔ خدا نے 5 سال اسے استعمال کیا تاکہ وہ کلیسیا کا آغاز کر سکے، یہاں تک کہ مردہ بھی اس کے وسیلے سے زندہ کیا گیا۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی۔ در حقیقت 5 سال خدمت کرنے اور کلیسیا کا آغاز کرنے کے بعد آخر کار وہ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت کو سمجھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے
ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ طرفداری، یہ یہودیوں نے اس مسئلے کا سامنا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یعقوب نے بھی، وہ ہمیں خط میں یہ الفاظ لکھتا ہے، یعقوب ویسے تو یسوع کا ستیلا بھائی ہے جو ایک بزرگ بنا، یعنی یروشلم کی کلیسیا میں اعلیٰ بزرگ بنا۔ اس نے ایک خط لکھا اور وہ اس کی شروعات یہ کہتے ہوئے کرتا ہے، خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ یہ 12 قبیلے خدا کا خوف رکھنے والے یونانی مائل یہودیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو بے شک عبادت کے لیے یروشلم میں آئے تھے، اور پینتیکوس کے دن کلیسیا وجود میں آئی۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس چلے گئے پورے نئے عہد نامے کی دنیا میں اور رومی دنیا میں، اور غالباً کلیسیا کی شروعات ہوئی۔ لیکن ان کے لیے ایک مشکل تھی، ان کے ساتھ بھی وہی مشکل تھی جو پطرس کے ساتھ تھی، وہ تعصب کا شکار تھے، جیسے کہ یعقوب نے پطرس کے اپنے تجربے سے سیکھا تھا۔ اور یہ خط دراصل اس وقت لکھا گیا جب پطرس نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا۔ یعقوب پطرس کی گواہی سننے والوں میں سے ایک تھا، لہٰذا اس نے یہ الفاظ لکھے۔ یہاں تعصب کے بارے میں غور کریں۔ اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، لہٰذا آپ بھی اسے مت تھامے رکھیں۔ اور پھر یعقوب مسئلے کی نوعیت کی طرف جاتا ہے۔ تو ابھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی کی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ اگرچہ خدا نے 5 سال پطرس کو شاندار انداز میں استعمال کیا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں طرفداری اور تعصب کا گناہ تھا۔ ویسے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ خدا ہمیں ہمارے مسائل کے باوجود استعمال کرتا ہے؟ اس نے پطرس کو نظر انداز نہیں کر دیا، خدا نے اسے نظر انداز نہیں کیا، خدا نے اسے استعمال کیا، لیکن ایک صحیح وقت پر اسے بصیرت بھی بخشی۔ خدا نے اس کے اپنے دل اور اپنی روح میں اسے حکمت بخشی، جہاں وہ کہتا ہے اب میں جانتا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ لہٰذا یہاں سوچ اور اطلاق سے متعلق ایک سوال ہے، متعصب ہونا کیوں اتنا نازک گناہ ہے کہ اکثر ہمارے رویوں اور اعمال میں اس کا امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایمانداروں کے لیے بھی۔ میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن سکتا ہے۔ جس چیز سے ہم بنے ہیں یہ اس کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں، بطور بچے ہم اس گناہ کو اپنے دلوں اور زندگیوں میں ساتھ لے کر بڑھتے ہیں، جیسا کہ پطرس کے ساتھ ہوا، جیسا کہ ان یہودیوں کے ساتھ ہوا جو یہ نہ سمجھ پائے کہ خدا نے انہیں چنا ہے۔ خاصیت پسند نہ بنے، طرفداری کا مظاہرہ نہ کریں، مگر اس نے انہیں چنا کہ وہ پوری دنیا پر ظاہر کریں کہ یسوع مسیح حقیقت میں کیسا ہے۔ اور یہ سبق تھا جو پطرس کو سیکھنے کی ضرورت تھی، اور بلا شبہ اس سبق نے اس کی زندگی میں خدمت کا ایک بالکل نیا دروازہ کھولا۔ یہاں یہ اصول ہے، ہمیں خدا سے اپنے رویے اور اعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے خلوص دل سے مدد مانگنی چاہیے، تاکہ یقینی طور پر ہم ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو سکیں۔